پاکستان کلچرل فورم، آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن اور ادبی تنظیم آئینہ کے زیر اہتمام برِ صغیر کے نامور صحافی، تحریک پاکستان کے ممتاز کارکن اور روزنامہ نوائے وقت کے بانی جناب حمید نظامی کی یاد میں قومی سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عتیق احمد خان، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار مہمان خصوصی تھے۔ سیمینار میں حمید نظامی کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے مسائل پر بھی کھل کر گفتگو کی گئی۔ سیمینار سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ تمام تر ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے باوجود پاکستان قائم رہے گا۔ سازش کے تحت پاکستان کو توڑا گیا، مگر ٹوٹا ہوا پاکستان بھی اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارہ نوائے وقت اور نظامی برادران دو قومی نظریہ کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ حمید نظامی صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایسے وقت نظریہ پاکستان کی تائید اور حمایت میں لکھنا، پڑھنا اور بولنا شروع کیا جس وقت اسے دیوانے کا خواب کہا جاتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ کسی جماعت نے پیٹرولیم کی قیمتوں کا فارمولہ پیش نہیں کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کی تقریر کے جواب میں کہا کہ انقلاب لندن میں بیٹھ کر ٹیلی فون خطاب کرنے سے نہیں آتا، اس کے لیے عوام میں آنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے حمید نظامی کے وی این سے رہنمائی لینا ہوگی۔ کہ آج کا جو صحافی ہے اسے حمید نظامی صاحب کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ عرب ممالک کی صورتحال دیکھ کر پاکستان کے عوام بھی غصے کا شکار ہو رہے ہیں، اور اگر بیلٹ کے انقلاب کو روکا گیا تو پاکستان میں بھی تیونس، مصر اور لیبیا جیسے حالات بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان حمید نظامی کی طرح حق، سچ اور انصاف کے مشن سے ہی بچایا جا سکتا ہے۔ حمید نظامی صاحب نے ہمیشہ جس طرح صحافت کی خدمت کی، جس طرح پاکستان کی خدمت کی، ان کے پیش نظر جو بات تھی وہ اجتماعی مفاد تھا۔ سیمینار سے خطاب میں سابق جنرل عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ جناب حمید نظامی نوائے وقت اور جناب مجید نظامی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ حمید نظامی صاحب جو ہے نا وہ ایک صحافت کا بہت بڑا ستون ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے وہ کانسیپٹ اور وہ تصور بھی شیئر کیا جو علامہ اقبال کا تھا تخلیق پاکستان کے لیے۔ سیمینار سے مسلم لیگ کاف کی رکن قومی اسمبلی ماروی میمن، سیکرٹری جنرل آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن ٹکا خان، صدر پاکستان کلچرل فورم ظفر بختاوری، چیئرمین ادبی تنظیم آئینہ ملک فدا الرحمان، رہنما آل پارٹیز کانفرنس سید یوسف نسیم اور اے پی این ایس کے عہدیداران نے بھی خطاب کیا اور اپنے اپنے انداز میں جناب حمید نظامی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اگر وہ سوچ نہیں اپنائیں گے جو حمید نظامی مرحوم نے اور جناب مجید نظامی نے اپنائی ہے، تو پھر میرے خیال میں میڈیا میں وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی کہ جس سے عوام کے اندر بہتری آ سکے۔ حمید نظامی مرحوم جو تھے وہ نظریہ پاکستان کا ایک واضح خاکہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک نظریہ پاکستان کا واحد مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے طے کردہ اصولوں کے مطابق گزاریں۔ سیمینار میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں ریمنڈ ڈیوس کو سزا دینے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جناب حمید نظامی نوائے وقت اور جناب مجید نظامی کے کاز میں ہر طرح سے حصہ ڈالا جائے گا۔ یوم حمید نظامی پر مقررین کا کہنا ہے کہ جناب حمید نظامی قائد اعظم کے وی این کے حقیقی ترجمان تھے۔ جناب مجید نظامی انہی کے وی این کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہی سلسلہ جاری رہا تو پاکستان کی حقیقی منزل آ ہی جائے گی۔ کیمرہ مین عمران چودھری کے ساتھ علی شیر، وقت نیوز، اسلام آباد۔